बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राणा शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग नून वाले लंदन में अपने ऊपर जैली हमले का ड्रामा रचाते हैं। उसकी क्या वजह है और इस सारे मामले की क्या हकीकत है, आइए आज इसी टॉपिक पर बहस करते हैं। नाजरीन, लंदन में जो मामला हुआ है वो भी जायदाद नीलामी का मामला है, और वो जायदाद किसकी है? वो जायदाद भी नवाज शरीफ साहब की है। नाजरीन, एक पाकिस्तानी शहरी मियाँ इमरान साहब हैं जो इस वक्त बरतानिया में हैं। मियाँ इमरान साहब का एक कारोबार था। नासिर भट्ट साहब उसके साथ कारोबार में शामिल थे। अब ये नासिर भट्ट साहब कौन है? तो उसका जवाब ये है कि नासिर भट्ट साहब नवाज शरीफ साहब के फ्रंट मैन हैं, और ये वही नासिर भट्ट साहब हैं जिन्होंने जज अरशद मलिक साहब की वीडियोस बनाई थी, और फिर शरीफ खानदान ने उसी वीडियो की बिना पर जज अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल भी किया था। पहले वो जज अरशद मलिक साहब की 2001 वाली वीडियो सामने लेकर आए, फिर ब्लैकमेल किया गया। फिर ये लोग जज अरशद मलिक साहब को रायवेंड लेकर गए और फिर मदीना पार्क लेकर गए। तो जज अरशद मलिक के हवाले से ये सब कुछ करने वाला नासिर भट्ट साहब है। नाजरीन, नासिर भट्ट का कोई फ्रॉड था। कुछ लोग तो कहते हैं कि कार का फ्रॉड था, और कुछ लोग कहते हैं कि कोई लेन देन का फ्रॉड था। अब नासिर भट्ट साहब लंदन में जिस घर में रह रहे हैं वो घर नासिर भट्ट का नहीं है। नासिर भट्ट जिस घर में रह रहा है वो नवाज शरीफ साहब का घर है, और नासिर भट्ट साहब जो है वो उस घर का बेनामीदार है, और असल मालिक नवाज शरीफ साहब है। नाज़रीन, मियाँ इमरान साहब नासिर भट्ट के ख़िलाफ़ लंदन की अदालत में केस फाइल करते हैं कि उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया हुआ है। आप मेरे पैसे नासिर भट्ट साहब से रिकवर करवा कर दें, मुझे इंसाफ चाहिए। इस तरह वो केस डिग्री हो जाता है मियाँ इमरान साहब के हक़ में। तो नाज़रीन, लंदन अदालत ये हुक्म जारी करती है कि नासिर भट्ट साहब की जो जायदाद है उसको नीलाम करके मियाँ इमरान साहब के पैसे उसको रिकवर करके दिए जाए, यानी उसका हक़ उसको दिया जाए, उसके साथ इंसाफ किया जाए। इस तरह नाज़रीन, ये 8 माह पहले की डिग्री है जिस पर अमल दरामद होना अभी बाकी था, लेकिन फिर कोरोना वबा की वजह से ये अमल रुक गया था, और अब ये अदालती समन मौसूल करवाने थे नासिर भट्ट साहब को, और ये समन थे जायदाद को नीलाम करने के हवाले से। लेकिन नासिर भट्ट साहब को ये अदालती समन मौसूल ना करवाए जा सके। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि नासिर भट्ट साहब सुबह सवेरे उठकर घर से भाग जाता था, और जब अदालती वक्त ख़त्म हो जाता था
تو پھر یہ واپس گھر آ جاتا تھا۔ تو ناظرین، ایسے میں میاں عمران صاحب عدالت میں یہ درخواست دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ناصر بٹ صاحب کو سمن موصول کروانے ہیں تو پھر آپ نواز شریف صاحب کے دفتر میں جا کر اس کو سمن موصول کروائیں، کیونکہ یہ دن کے وقت نواز شریف صاحب کے دفتر میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح ناظرین، عدالت نے نواز شریف کے دفتر کا ایڈریس معلوم کیا اور پھر بیلف کو حکم دیا کہ نواز شریف کے دفتر میں جا کر ناصر بٹ کو عدالتی سمن تھمائے جائیں۔ دوسری جانب ناظرین، نواز شریف اور اس کے بیٹے گزشتہ ایک ہفتے سے اپنے وکلاء کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے کہ اس جائیداد کو کیسے بچایا جائے۔ کیا ہم خود اس کی ریکوری کر دیں؟ کیا ہم خود عدالت میں جا کر پیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو ناصر بٹ کے فراڈ کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں شریف خاندان کی اپنے وکلاء کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی، کیونکہ ناصر بٹ تو ایک کنگال انسان ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو جائیداد اس کی وجہ سے نیلام ہونے جا رہی ہے، یہ تو اصل میں نواز شریف صاحب کی اپنی جائیداد ہے۔ اب اگر یہ جائیداد نیلام ہو گئی تو پھر ناصر بٹ کو اس کا کون سا کوئی دکھ ہونا ہے؟ اگر دکھ ہوگا تو وہ نواز شریف صاحب کو ہوگا۔ شریف خاندان اپنے وکلاء کے ساتھ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم خود عدالت جا کر دستی رقم ادا کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو نیلامی کے آرڈر ہیں یہ منسوخ ہو جائیں۔ شریف خاندان اپنے وکلاء کے ساتھ ابھی اس سارے معاملے پر مشورہ کر رہے تھے کہ اسی موقع پر وہاں بیلف پہنچ جاتا ہے، یعنی لندن میں جو نواز شریف صاحب کا دفتر ہے اس کے باہر بیلف پہنچ جاتا ہے عدالتی سمن لے کر۔ اب ناصر بٹ صاحب کو عدالتی نوٹس پکڑانا تھا کہ انہوں نے ایک نئی چال چل لی۔ شریف خاندان نے یہ نئی چال کیا چلی کہ ہمیں یہ عدالتی سمن موصول ہی نہ کرنے پڑیں۔ انہوں نے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہی چند گنڈوں کو فون کر کے کہا کہ آپ ہمارے دفتر آ کر ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ چنانچہ چند نقاب پوش گنڈے آ کر نواز شریف کے دفتر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایسے میں وہ سرکاری لوگ جو عدالتی سمن موصول کروانے آئے تھے وہ ان گنڈوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس سارے معاملے کی انکوائری لندن پولیس کرتی ہے۔ لندن پولیس اپنی انکوائری کی جو رپورٹ پیش کرتی ہے اس میں وہ یہ کہتی ہے، رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود گنڈے بلا کر اپنے اوپر حملہ کروایا ہے تاکہ ہمیں عدالتی سمن موصول ہی نہ کرنے پڑیں اور سرکاری لوگ گنڈوں کو دیکھ کر اپنی جان بچا کر بھاگ جائیں۔ ناظرین، یہ تو نواز شریف کی ایک جائیداد ہے جس کو لندن کی عدالت نے نیلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نواز شریف کی تو لندن میں اور بھی کئی جائیدادیں ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے اسی طرح کچھ دن پہلے دیکھا کہ پاکستانی عدالت نے نواز شریف کی جائیدادیں نیلام کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسی تناظر میں کچھ دن پہلے شیخو پورہ کی فیروز وٹواں والی جائیداد وہ نیلام بھی ہو چکی ہے، جو محمد بوٹا صاحب نے خرید لی ہے 11.25 کروڑ روپے میں۔ اور یہ ابھی اس بات کو ابھی 8 دن بھی باقی نہیں ہوئے، ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا کہ خبر آ گئی کہ لندن کی عدالت نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک جائیداد نیلام کر کے میاں عمران صاحب کو پیسے ادا کیے جائیں۔ تو یہ ناظرین، ان لوگوں پر ان کے جو گناہ ہیں، جو انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، جو ان کے جرائم ہیں،
یہ قدرت کی طرف سے، خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ سمجھنے والے لوگ سمجھ جایا کرتے ہیں، اور جن کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ ہی پڑا رہے گا، وہ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اب یہ ان پر برے وقت، برے دن شروع ہو چکے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ لوگ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے۔ تو اس سارے معاملے کی، یہ جو لندن جائیداد نیلامی کا حکم جاری ہوا ہے، اس سارے معاملے میں یہ والا کیس آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میں بتاتا رہوں گا۔ جیسے جیسے نئی تازہ اپڈیٹ آتی رہے گی، خبریں آتی رہیں گی، تو میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ یہ اہم اپڈیٹ تھی جس کے متعلق مجھ سے بہت زیادہ تقاضا کیا جا رہا تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے بامشکل وقت نکال کر آپ کے سامنے یہ اپڈیٹ رکھی۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو کائنڈلی لائک ضرور کیا کریں، اگر ویڈیو ناپسند آئے تو اس کو ڈس لائک کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔